روپ انوکھے حسن ازل کے، آیا ہے ہر رنگ میں ڈال کے، سمجھ بات؟ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہوگا بھیس بدل کے، مطلب یہ ایک ایسی کہانی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کے انوکھے روپ ہیں، وہ ہر حال میں مطلب آتا ہے، جلوہ دیتا ہے، جلوے کا متلاشی جلوہ لے گا، اور ہر حال میں عجیب و غریب بات ہے۔ ایک آدمی کی کہانی سنائی میں نے آپ کو ابھی سنا رہا ہوں، کیا ایک آدمی اس کا دیدار حق کے لیے 40 سال جاگتے رہے۔ وہ بڑی مجاہدہ ہے، بڑی کٹھن مجاہدہ ہے، بڑی ول پاوریں ہیں اور بڑی محنتیں ہیں اور بڑے بزرگوں کا فیض ہوگا ساتھ۔ 40 سال کچھ نظر نہیں ہے، کیا لگ رہا تھی وقت جایا نہیں چلوا رہا، اب سو جائے، سو گئے انتظار ہو، اب شور مجھا دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، 40 سال میں نیند میں ساری بات ہے۔ اس کے بزرگوں نے پکڑ لیا، کہ بے وقوف آدمی، وہ 40 سال کا جاگنا ہی تو تجھے کیا جاگنا گیا۔ بات یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کتنا گیا ہے، یہ ایسا ہے کہ مطلب بےخاری باتیں جو ہیں وہ چاہے تو دیدار کرا دے، چاہے تو نیند میں کرا دے، چاہے تو پاس آ جائے، چاہے تو اپنے پاس بلا لے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو غم سے نواز دے، یہ بھی جلوہ اللہ کا، یاد رکھنا، غم سے نواز دے، اور چاہے تو خوشی سے نواز دے، چاہے تو بازاروں میں بٹھا کے اکیلا کر دے، یہ اس کی کام ہے۔ جلوہ ہر جلوہ ہے، جلوہ جو ہے غور کرنے والے کا نام ہے، دیکھنے والے کا نام ہے، محسوس کرنے والے کا نام ہے۔ تو اس کے بعد کوئی جس نے کان بند کرائے پیدا کیے ہیں، پیدا کیے ہیں، اس کو آوازوں کا نہیں پتا، آپ ہی بتا لو۔ اگر شوق کے کان کھلے ہوں تو آواز کا یہ ہوگی، آہٹ ہوگی، سن رہا ہوں میں آہٹ ہے تیری، تو کہیں آس پاس ہے، آ جا، مجھے بھی کہیے وہ خود بخود جانتا ہے۔ اگر آنکھ کھلی ہو تو وہ اور جلوہ دے دے۔ عام آدمی کہتا تھی وہ تو کوئی چیز جلوہ نہیں جائے تھی، کوئی مطلب روشنی گزری تھی، کوئی خاص بات نہیں، اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے بڑی بات ہوتی۔ آنکھوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، کانوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، احساس کے ذریعے جلوہ دکھا دے، حیرت کی بجائے عقل میں جلوہ دکھا دے، ایک الجھا ہوا سوال کر دے، جلوہ ہو گیا، ناممکن مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو گیا، یہ بھی جلوہ ہے۔ جلوہ جو ہے نا طالب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے، کبھی اپنے مزاج کے مطابق دیتا ہے عبادت گزاروں کو، وہ بری چکی بٹھا کے پھر وہ کہتے ہیں یہ جلوہ ہو گیا، کبھی طالبوں کو جو ان کو بدلے اپنے اس پروسیس سے گزارتے ہیں، وہ پروسیس اور ہے۔ کبھی بدلے میں وہ پکارتے ہیں، آپ جنگل میں جا کے پکار رہے ہیں، پھر تم مسجد میں پکار جا کے، جنگل میں پکار رہا ہے تو پھر وہاں سے کوئی آدمی اس کو آواز ہے کہ یہ کیا کرتے جا رہا ہے، ادھر کدھر اللہ ہوتا ہے، تجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ کام جھوٹ کو ہی کر لیتا ہے، جلوہ ہے، وہ پرابلم وضاحت کر کے اللہ کے لیے پکارتے جا رہے ہیں، بڑے لمبا کام کے دیتے چھوٹی باتیں شروع کر لو، کہتے بابا جی بولے سرما آنکھوں کے ہی چاہیے، کہتے ہاں سرما تیرے کھل جائے گی وکیل، تو اس لیے آپ کو آپ کی استعداد کے مطابق، استعداد سے بڑھ کے آپ مانگتے ہو وہ اس کے مطابق دیتے، آپ کی تمام خواہش اور سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سے ہمیں جلوہ آ گیا باقی تم مظلوم ہو گئے یا مجبور ہو گئے یا مفلوج ہو گئے، نا، وہ آپ کی تمام خواہش کو آپ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے مطلب جلوہ کی صفات، اس لیے وہ جب چاہے جہاں سے چاہے ظاہر فرما دے اپنے جلوے کو۔ جلوہ عین ممکن ہے، اس کا جلوہ دینے کے لیے اس کے کچھ آگے نمائندے ہوں، عین ممکن ہے۔ اور پیروں کو ماننے والے کہتے ہیں کہ جلوہ پیر سے ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اچھا اس سے ملتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں، میں بھی پیروں منع کر دو ان باتوں سے، بچوں ان مقامات سے، اچھے خاصے آزاد لوگ ہو،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے ملتا ہے کہ وہ صورت دل علاج چلا دیتے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے ملا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے ملا. کہتے ہمیں تو ایک مسافر ہی دے گا بات. جانے والے تھا اس نے کہا کہ یہ چیز تمہارے کام آئے گی. ہوگا نہیں جو بچے کسی خدمت کر دو کہ مسافر ہو جاتے یہ کہا جائے یہ چیز اپنے پاس ہے تو کبھی کام آئے گی. تو چاہے تو مسافروں سے عطا کروا دے، چاہے تو مقیم سے نواز دے، جو چاہے